ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی، یہاں ماحول کا اثر ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی ماحول میں ایک میں پیدا ہوا ہے جہاں اس کو فری سمجھا گیا ہے، اس کی ارجز ہیں، اور وہ ارجز جانوروں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اگر اپوزٹ نمبر نہ ملے تو اپنے نمبر سے بعض دفعہ جانور بھی ارج پوری کرتا ہے، اور جہاں ایک دفعہ ایک بد عادت پڑ جائے پھر اسی پہ انسان قرار پکڑ جاتا ہے. اور اگر اس مضمون کو اسی طرح دیکھا جائے کہ اتنے لوگوں میں یہ عادت ہے، یہ فطرتاً اس کے ضمیر کے اندر داخل ہے، تو پھر قتل کیوں عادت نہیں ہے؟ قتل کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے؟ اور لوٹ مار اور چوری یہ کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھو گے؟ اس کے زیادہ نظائر ملتے ہیں. اس لیے پھر ہر جگہ سے قدغن اٹھا دو، یہ تو فطرت کے مطابق ہے. پھر فطرت، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فطرت کو خدا تعالیٰ نے ایوالو کیا ہے، اور انسانی زندگی سے پہلے کی جو حیوانی فطرت ہے اس کے دھاگے بیچ میں چل رہے ہیں اسی طرح. جب وہ بعد کی ایوولوشن کے حصے اگر نکال دیے جائیں تو نیکڈ فطرت جس کے اوپر بنیاد بانی گئی ہے اس میں مورالٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی، وہ تو شریعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس میں بیسک ارجز ہیں، تو ان ارجز کی طرف لوٹنا چاہے انسان تو لوٹ سکتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو سکتے ہیں وہ ارجز کہ اس کے مقابل پر نہ انسانی قانون کام دے نہ اخلاقی قانون کام دے. تو اللہ تعالیٰ جو جس فطرت کی بات کر رہا ہے وہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں انسانی فطرت کو اس لمبے دور سے گزار کر متوازن کر دوں، وہ توازن ہے جو قرآن کریم میں نظر آتا ہے، اور وہی بنیادی چیز ہے جو انسانی فطرت کا مظہر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فرمائیے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا آپ کو تھا، ہونٹ ہلتے ہیں 2-3 دفعہ. نہیں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو مثال ہے نا کہ آدم خور اپنے آدم خور کو نہیں کھاتا، ہاں جی. وہ ٹریٹ موجود ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اپنے آبا کو کھاتے رہے ہیں، اپنے باپ دادے کو کھانا سواب کا کام سمجھتے رہے ہیں. نہیں، یہ درست نہیں. میں نے مطالعہ کیا ہے خیر پوری تاریخ کا. جی یہ جو آدم خوری ہے جی یہ انسان کا یونیورسل ٹریڈ قطعاً نہیں ہے. نمبر 1، انسان کا یونیورسل ٹریڈ یہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری یہ بات ماحول کی پیداوار ہے نا. نہیں، یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول کی پیداوار ہے، نہ کھانا فطرت ہے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، کھا لینا یہ اسی طرح ماحول کی پیداوار ہے جس طرح فرائڈ ایک معصوم بچے کو بدکار بنا سکتا ہے. تو بعض ایسے حالات میں جہاں اچانک ڈراؤٹس پڑے ہوں، فاقے پڑے ہوں، ممکن ہے کہ ایک جاندار اپنی جان کو بھی کھانا شروع کر دے. اور یہ چونکہ فطرت زیادہ قطعی اثر حیوانات میں رکھتی ہے، انسان میں اوپر اتر کے چونکہ ایوالو ہوا ہے اس لیے اس کے سارے پہلو اتنا شدت سے گہرے نہیں گئے، اور چیزیں جو آ گئیں بہت ساری، اس لیے حیوان میں یہ فطرت نمایاں ہے. اب جتنا مرضی ڈراؤٹ ہو، کچھ ہو، فاقہ کشی ہو، شیر کو نہیں کھائے گا، اور بھیڑیوں کو نہیں کھائے گا. لیکن بعض جانور جن کے اندر یہ رجحان ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھائیں گے، لیکن بکری گوشت نہیں کھانا شروع کرے گی، گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا، فاقہ کر رہا ہو مر جائے گا. اسی لیے شیکسپیئر نے اس کی مثال دی ہے ناممکن کے طور پر. اس نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو نہیں کبھی تم دیکھو گے کہ گھوڑا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو غیر مبدل ہیں اور یونیورسیلٹی رکھتی ہیں ان کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں. عارضی استثنائی مظاہر جو ہیں ان کو فطرت نہیں کہا جاتا، ان کو فطرت کے اوپر کوٹنگز کہیں گے. اس پہلو سے کینیبلزم کوٹنگ ہے، اور اس کے متعلق جیسے میں نے بیان کیا وقتی طور پر انہوں نے کھایا ہوگا آپس میں ہی ایک دوسرے کو، لیکن بہت جلدی ریورٹ کیا ہے اور پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو کھانا انہوں نے فطرت کے خلاف سمجھا. ورنہ اگر اس
کھانے کو فطرت قرار دیا جائے تو مچھلی مچھلی کو بھی کھاتی ہے. میں بتا رہا تھا ایوالو ہو رہی ہے. وہاں فطرت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے ہم جنس کو کھا لو بے شک، لیکن جب ایوالو ہوئی ہے تو پھر آگے جا کے کلیئر کٹ یہاں سیگمنٹس بن گئے، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں. اس لیے میرے نزدیک تو فطرت یونیورسیلٹی کے ساتھ اطلاق کرتی ہے، اور زمانوں سے بھی جنسی جہاں جب جنس وجود میں آئی ہے اس کے سارے زمانے پر تقریباً برابر اطلاق پاتی ہے.